بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ایمان والوں، بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہے. اور ٹٹول بھی نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی سے غیبت کیا کرے، غیبت کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور تمہارے خاندان اور قومیں جو بنائی ہیں تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو. بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، خبردار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ماشاءاللہ 7ویں سحری میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. آپ کے گھروں میں اس وقت سحری کی تیاریاں ہوں گی، یا کچھ لوگ آج خاص طور پہ سوک سینٹر آئے ہوئے ہوں گے کیونکہ اس طرف بہت زیادہ رش ہے. آج بہت سارے لوگوں کی تراویح جو ہے قرآن شریف ختم ہوا ہے،
اور بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور گھروں میں بھی جشن کا سا سما ہے جیسے کہ ہمارے رمضانوں میں ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہوٹلوں کی طرف رخ کر گئے ہیں دوستوں کے ساتھ. آج باہر سحری کریں گے، بیگمات کو ذرا آرام ہے، پراٹھے بھی کم پکانے پڑیں گے. ابھی ہمیں آیت کا ترجمہ سن رہی تھی تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ واقعی یہ جو ہم ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، خاص طور پہ میں خاتون ہوتے ہوئے کہتی ہوں کہ خواتین میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے مردوں سے زیادہ. تو پلیز ان چیزوں کو اپنے سے نکالیں، ایک دوسرے کی ٹو نہ کریں، ایک دوسرے کے لیے غیبت نہ کریں، بری بات نہ کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہے اللہ کے حضور. ہماری یہ چیزیں جو چھوٹے چھوٹے ہماری یہ گستاخیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کے پاس لکھ دی جاتی ہیں. جب آپ روزہ رکھو تو خاص طور پہ ان چیزوں کا ایک خیال رکھو کہ آپ نے کسی کا برا نہیں کہنا ہے، کسی کے لیے برا سوچنا نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کرنی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم انجانے میں ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے لیے ہمارے روزے کو ہی ختم کر دیتے ہیں، ہماری نیکی کو ختم کر دیتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو ٹائم کی پابندی کیجیے، نماز پڑھیے. روزہ بغیر نماز کے فاقہ کہلاتا ہے. کئی لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو پلیز نماز بھی پڑھا کریں کیونکہ نماز بہت ضروری ہے. اور نماز ہمیں قائم رکھتی ہے سچائی پہ، نماز وقت کا پابند بناتی ہے، اور نماز اللہ سے بار بار قریب ہونے کا موقع دیتی ہے. آج کا پروگرام ہمارا آپ کے لیے بڑا خوبصورت پروگرام. عریب ہمیں بتائیں گے کہ ابھی وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. بلکہ عریب اگر ہم نعت سن لیں سب سے پہلے نعت سن لیتے ہیں. قرأت ہو چکی ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہمارے ساتھ فاروق بھائی موجود ہیں، فاروق شاہ صاحب موجود ہیں. خیریت سے ہیں آپ؟ مائک پہ بتائیے گا. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. آپ ماشاءاللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ویسے شاہ صاحب آپ کتنے سال کے ہیں؟ میں 20 سال کی عمر. 20 سال کے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ میں کب یہ شعور جاگا کہ آپ نعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ بس شوق تو بچپن سے تھا لیکن 3-4 سال قبل یہ سلسلہ شروع ٹھیک. چلیں بسم اللہ سنائیے. سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. پر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے مولا میری التجا ہے.
مستقر کی چوکھٹ عطا ہو میرے مولا میری التجا ہے کہ کوئی پوچھے تو یہ کہے سکوں میں کوئی پوچھے تو یہ کہے سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے کوئی پوچھے تو یہ کہے سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ٹیلی فون لائنیں بھی کھلی ہوئی ہیں، اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہو تو آپ بات کر سکتے ہو۔ ایک گمشدگی کا اعلان ہے، ہمارے اسد بھائی جو ہیں وہ کہیں غائب ہیں اور ان کو تلاش کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج ہم نے سحری ان سے کھانی ہے، وہ ہمیں مل نہیں رہے، وہ جہاں کہیں ہوں آ جائیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو کہیں کوئی میٹرو کا یہ پیغام اسد بھائی یعنی اسد حنیف جو ہیں ان کو پہنچا دے، وہ آ جائیں، پتہ نہیں کہاں ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں ہماری سحری کیسے ہوگی۔ جی ہاں آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، آپ ہمارے اشتہار دیکھ رہے ہیں، پی جے پی کا اشتہار لگا ہوا ہے، پاکستان کی سب سے بہترین ٹریول ایجنسی، سارا سال کم قیمت پہ بہترین سروس ہے مکمل سہولت کے ساتھ، اور یہ لوگ پیکج بھی اناؤنس کرتے ہیں، اور پیکج کے حساب سے اگر آپ جائیں، خاص طور پہ میں خواتین کے لیے بار بار کہتی ہوں کہ کئی خواتین ہوتی ہیں اکیلی ہوتی ہیں اور وہ یہ کنفیوز ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ محرم نہیں ہے، کیسے جائیں، تو آپ اس اگر ٹریولنگ ایجنسی سے جائیں گے تو وہ آپ کو گروپ میں بھیجیں گے اور بہت حفاظت کے ساتھ، بہت خیال کے ساتھ، بہت سارے ایسے خدمتگار ہوں گے، آپ کا بہت خیال بھی رکھیں گے، اور آپ کا بہترین سفر ہوگا، بہترین کھانا ہوگا، اور اس کے علاوہ سارا سال جو آپ ٹکٹیں خریدنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جے ڈی سی کے دسترخوان میں آج کل جو کھانا بٹ رہا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے اس کی بہت تعریف آ رہی ہے، ماشاءاللہ لوگ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں حریف، اور ظفر بھائی جو ہیں وہ کبھی لاہور ہوتے ہیں کبھی کراچی، لیکن شام کو سحری میں وہ آ جاتے ہیں بھاگتے ہوئے، چاہے وہ سنگاپورین رائس بن رہے ہوں، چاہے وہ شتر مختہ، اب تو کل تو سمد بھائی کوکونٹ والے جو ہیں وہ ہمیں وہ کھلا رہے ہیں بٹیر، ارے واہ بٹیر کی بریانی، بٹیر کی نہیں نہاری ہے، بریانی نہیں، سارے کراچی اور لاہور میں بٹیر ختم ہو گئے ہیں، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں پکڑ کر تو میں سمجھ بھائی کو نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن اچھا میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تم بتاؤ تم بچپن میں کیسے بچے تھے؟ آپا میں تو بچپن میں ابھی بھی بچہ ہوں آپا، نہیں ابھی تو کافی بڑے ہو گئے ہو، تمہاری ساری حرکتیں مجھے پتہ چل گئی ہیں، بچپن بتاؤ اپنا کیسا تھا؟ آپا بہت شرارتی رہا ہوں میں، واقعی بہت شرارتی رہا ہوں، یہ جو اتنے نشان منہ پہ، ہاتھ پہ، دانتوں پہ، یہ شرارتوں کے نشان ہیں، واقعی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بہت لڑائیاں کی ہیں، بہت چیزیں کی ہیں۔ اور بچپن کہاں گزرا؟ بچپن کہاں گزرا، بچپن پورا حیدرآباد میں گزرا، حیدرآباد میں گزرا، تو کیا خیال ہے حیدرآباد میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دماغی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، حیدر کے دم سے آباد ہے سارے، ویسے ہی ہوتے ہیں، وہی شباہت ہوتی ہے سب کے اندر، اور ایک جذبہ ہے۔ اچھا میں جب چھوٹی تھی نا تو میں گستاخی نہیں سمجھنا، میں بہت حیدرآباد والوں سے پیار کرتی ہوں اور آتی رہتی ہوں، سب سے ملتی ہوں جو بلاتا ہے۔ میں چھوٹی تھی، مجھے ہی کنفیوژن تھا کہ وہاں صرف پاگلوں کا علاج ہوتا ہے، ہاں وہ ایشیا کا سب سے بڑا پاگل خانہ وہاں پر ہے نا، تو میں یہی سمجھتی تھی بس صرف وہی لوگ رہتے ہیں، نہیں بہت سارے تو لوگ میں اب اگر سمجھوں گے تو وہی نہیں علاج کروا کے، حیدرآباد میں بہت ساری چیزیں ہیں میرے شہر میں، اتنا ٹھنڈا پیارا شہر ہے، سب سے بہترین چیز یہ کہ روشن دانوں کا شہر کہا جاتا ہے، ہوا دانوں کا شہر کہا جاتا ہے، معذرت ہوا دانوں کا شہر ہے میرا شہر۔ پھر اس کے بعد ربڑی بہت وہاں کی لذیذ ہے، اور ربڑی کی ایجاد کرنے والے وہاں ہیں حاجی ربڑی والے۔ مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے جب میں کراچی سے جا کے نا ہائی وے سے اترتی ہوں، مجھے اتنا صاف ستھرا پیارا لگتا ہے، میں سب کو سلام کرتی ہوں کہ آپ نے حیدرآباد کی جو انٹری ہے وہ اتنی خوبصورت بنائی ہے۔ باقی شہر کو تو آپ کو پتا ہے، شہر کو تو ہم آپ رہنے والے وہ کرتے ہیں، لیکن جب وہاں اندر جاؤ تو پلاؤ بڑا مزے کا ملتا ہے، پلاؤ اچھا ہے،
پھر اس کے بعد چوڑیوں کا بہت بڑا مرکز ہے. چوڑیوں کا ہم نے اپنے نام کی چوڑیاں بنوائی تھی وہاں پہ, اور ایک چادر ملتی ہے وہاں پہ کالے رنگ کی ہوتی ہے, وہ ہم باقاعدہ لا کے یہاں سب کو تقسیم کرتے تھے. وہ چادر کہیں اور ملتی ہی نہیں ایسا ہی ہے. اور سب سے مین چیز, سب سے بہترین چیز جو حیدرآباد کو نیرون کوٹ کے بعد حیدرآباد بناتی ہے, وہ مولا علی قدم کا وہاں موجود ہے. ماشاءاللہ. اور پھر دو کیا نام ہے, ہمارے یہاں پر جو ہے ایسے ایسے دیندار شخصیت ہیں, ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے مزارات وہاں پر ہیں. ماشاءاللہ. سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار وہاں پر ہے. اور اصحاب رسول, 2 اصحاب رسول کے مزارات ہیں حیدرآباد کے اندر. بہت سارے کم لوگوں کو پتہ ہے یہ بات, واقعی حقیقتاً بتا رہا ہوں. اگر اس وقت کوئی ہمیں حیدرآباد میں سن رہا ہے, ہمیں ٹیلی فون کال کریں, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہمیں حیدرآباد کی بہت یاد آ رہی ہے کیونکہ ہماری ٹیم کے کئی لوگ حیدرآباد سے آئے ہوئے ہیں جو وہاں کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ بچے. اور ماشاءاللہ ان لوگوں نے آگے بڑھنے کے لیے, میڈیا سائنس پڑھنے کے لیے اپنا جو راستہ منتخب کیا, یہ بھی بہت پیارا ہے. اب جو ہے نا عریب, تم یہ بتاؤ, تم نے کبھی بتائیں, ابھی ہم بات کر رہے تھے جو ترجمہ میں نے کیا قرآن کریم کی ایک آیت کی کوشش کی میں نے, اس میں غیبت کا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے سامنے کسی نے کسی کی چغلی لگائی ہو, پھر آپ نے کئی دفعہ ہوا ہے. ہاں, کئی دفعہ ہوا ہے. کسی کو کوئی تھپڑ مار دیا؟ نہیں, تھپڑ تو نہیں, تکلیف ہوئی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا تھوڑے سے منافق بھی ہیں. ماحول کے ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غیبت کر رہے ہیں, ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور وہ اس وقت جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم جو اپنی جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا, یہاں منافقت بہت ہے. اور میں یہی کہتی ہوں اپنے دوستوں کو, دیکھنے والوں کو, کہ آپ لوگ جو ہے نا منافقت میں نہیں جائیں. آپ لوگ دیکھیں کہ آپ سچ بولتے ہیں, بھلے تھوڑا بولیں لیکن بولیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ سچ کو سیکھنا پڑتا ہے. آپ سچ بولیں گے نا, اس کو بار بار بولنا نہیں پڑے گا, بار بار یاد رہتا ہے پھر وہ. ہاں اچھا, میں فرمائش کر رہی تھی کالر کی اور کوئی آ گیا. السلام علیکم. ہیلو, السلام ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہاں, آواز کم کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہا ہے؟ میں جو آپ کے عریف شیخ ہیں نا ہوسٹ, ان کا فادر بات کر رہا ہوں. السلام علیکم, خیریت سے پپا؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے عریف کے ساتھ آپ ہیں, اور عریف آپ کے ساتھ ہے, اور آپ عریف کے ساتھ ہیں. جی بالکل ماشاءاللہ. بڑا اچھا بچہ, بڑا تابعدار اور محنت کرنے والا. اور جو بچے محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں نا, اللہ رب کریم ان کو اور عزت ترقی دیتا. آپ نے سوچا تھا عریف کبھی ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح باتیں کرے گا؟ مالی کو تو معلوم ہوتا ہے نا کہ جو پودا لگاتا ہے تو اس کو تو معلوم ہوتا ہے, ہم تو مالی ہیں. صحیح ہے. نہیں, کئی دفعہ مالی جو پودا لگاتا ہے نا, وہ بھنڈی کا لگاتا ہے, اس میں کہیں شلجم نکل آتا ہے. نہیں, اگر مالی اگر صحیح ہوگا ہاں تو پودے کی دیکھ بھال کرے گا تو پودا اچھا اٹھے گا. یہ پودا جو ہے, یہ اس کے جو ہے نا شرارتیں جو پتہ چل رہی ہیں مجھے, یہ جو شریر ہوتے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. اس کی شرارتیں پتہ چلی. آپ کو کتنا تنگ کیا عریف نے؟ عریف نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا. اچھا, کبھی بھی نہیں؟ نہیں, کبھی بھی. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, مجھے کبھی بھی تنگ نہیں کیا. یہ تو پھر ایب نارمل ہے, اس کو آپ کو ڈاکٹر کو نہیں دکھایا آپ نے؟ جو بچے تنگ نہیں کریں وہ تو ایب نارمل ہوتے ہیں. بس عریف اصل میں لاڈلا رہا سب کا. روزہ رکھا اس نے پہلا, یاد ہے کچھ آپ کو, کیسا رکھا تھا اس نے؟ پہلا روزے سے لے کے آج تک اس نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا. واہ بھائی, ابا تو بہت زبردست ججمنٹ لگا کے بیٹھے ہوئے. ارے پہلا کیسا روزہ تھا, پورا تنگ کیا تھا آپ کو, یاد ہے کچھ؟ نہیں, تنگ کبھی نہیں کیا اس نے. یار آپ نے قسم کھائی ہے عریف کے لیے کچھ بھی نہیں بولیں گے, بہت اچھا ہے, کچھ بھی نہیں کیا. جو خامی ہوگی بتاؤں گا, جذباتی ہے بس. چلے, بہت شکریہ, آپ نے ہم سے بات کی, اور ہم چاہ رہے تھے حیدرآباد سے کوئی بات کرے اور آپ نے ہمیں کال کر دی. بہت شکریہ, تھینک یو. شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا بیٹا خوب ترقی کرے. ان کی امی کو بھی مبارکباد دیں, اچھا بچہ ہے, خوب آگے بڑھے گا. اور یہ جو ہمارے فاروق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اور نعت ہمیں سنا دیں. ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. مسکرا رہے ہیں آج تو ماشاءاللہ فاروق بھائی, میں تو سمجھے آپ کو مسکرانا ہی نہیں آتا. ہاں, اللہ اکبر, سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر بھائی, کیا کمال انتخاب ہے لیے باب رحم کھلا ہے سبھی کے لیے, باب رحم
ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہیں. مجھے پتہ ہے آپ مختلف چینلوں پہ گھوم کے آ گئے ہوں گے, کیونکہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آ جایا کریں کبھی میٹرو کی طرف آ جایا کریں, کیونکہ میٹرو نیوز پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور لائیو ہیں. اور اریب جب کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں لیکن جائیے گا نہیں, تو میں کہتا ہوں نہیں اریب مت لڑو, جانے دو, کیونکہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے خود بھی تو ریموٹ ہاتھ میں لے کے ادھر ادھر چیک کرتے ہیں کس دکان میں کیا کام چل رہا ہے. تو سب چیزیں اچھی ہیں اریب. اور اب کیا ہاں ناظرین گرامی, اس وقت اس سیگمنٹ میں آ چکے ہیں کہ جو بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے, اور ہم نے جو ہے وہ خاصا ایک اس سیگمنٹ کے لیے اور ایک نعت سیگمنٹ کے لیے آپا بھی جو ہے وہ لڑ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ کرنا ہے, اس کے ان بچوں کو ایسے جو ہے وہ آگے لے کر جانا ہے اور ان کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہیں میں کنگ آف ڈیبیٹ کہتا ہوں, کنگ میکر آف ڈیبیٹرز کہتا ہوں, اور انہی کے بنائے ہوئے بہت سارے جو ہے وہ بچے ہیں, انہیں تیار کیے ہوئے بچے ہیں, بنائے ہوئے تو نہیں, خیر تیار کیے ہوئے بچے ہیں حافظ بھائی کے. میں خود بھی ہاں, وہ اصل میں انہوں نے پی سی آر میں ایسے ایک بات کہہ دی نا, تو میں نے کہا یار ان کے بنائے ہوئے بچے ہیں. پھر میں نے کہا نہیں یار یہ ایسا نہیں, ان کے تیار کیے ہوئے بہت سارے ایسے مقرر ہیں جو اس وقت بہت ساری اسکرینز پر جلوہ گر ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ گفت و شنید کرتے ہیں. اور عابد بھائی نے خاصا آپا جتنا میں جو کہتا ہوں, جو میں نے دیکھا ہے, جو لوگوں نے بتایا ہے, ٹیلی ویژن پر رمضان نشریات میں یا ٹیلی ویژن پر ڈیبیٹ مباحثے ہوں, تقریری مقابلے ہوں, یہ لے کر آنے والے, بنیاد رکھنے والے یہ شخصیت ہیں. اور یہ ایسے شخص ہیں کہ جن کی شخصیت جو ہے وہ لوگوں کے ذہن پر راج کرتی ہے. اور یہ میں کوئی ایسی لفاظی والی باتیں نہیں کر رہا, لیکن عابد بھائی کا جو کانٹینٹ ہے, عابد بھائی کی جو تمام چیزیں ہیں, جو ان کی فصاحت و بلاغت ہے, اور ان کے جو قلم نا کسی کی رسوائیوں کے ڈر سے خاموش ہے, ورنہ ہم لکھنے بیٹھے تو قلم سے قلم کا سر قلم کر دیں. تو وہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. میرے ساتھ عابد علی امنگ صاحب موجود ہے. السلام علیکم عابد بھائی. عابد بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. عابد بھائی موضوع اتنا خوبصورت ہے, آج اگر اجازت دیں تو موضوع ڈسکلوز کروں. موضوع ہے ناظرین گرامی, کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. اور آج جو ہے وہ ہمارا مباحثہ ہے, اور ایسے ہی دو پارٹیسپنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. جامعۃ الرشید کراچی سے تعلق ہے, احمد بن ہارون ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے. این ایس مونٹیسری آئی ٹی سی سلمان زیدی بھائی کی کاوشوں سے چل رہا ہے. حیدرآباد سے حیدر علی مخالفت میں موجود ہے. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ احمد تیار ہیں آپ؟ جی جی. ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. حریف شکریہ. صدر علی وقار, زیر بحث قرارداد میں پہلا اہم لفظ عشق جس سے مراد جنون یا محبت, دوسرا اہم لفظ خلل جس سے مراد رکاوٹ, فتور یا انتشار, جبکہ تیسرا اور آخری اہم لفظ دماغ جس سے مراد عقل یا ذہن کے ہیں. جناب والا تمام جہات سے قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ جنون عقل کی راہ میں رکاوٹ ہے یا عقل میں انتشار پیدا کرتا ہے. جناب والا یہ بات حقیقت کے بالکل قریب ہے, لہٰذا میں اس قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں. صدر علی وقار, اگر ادبی لحاظ سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو اہل سخن نے ولی دکنی سے لے کر الطاف حسین حالی تک اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جنون عقل کی راہ میں رکاوٹ بنا ہے. اور جناب والا اگر جب سمجھ اور سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کسی مرحومہ لڑکی کے لیے تاج محل بھی بنوا سکتے ہیں اور غالب کی طرح بے آبرو بھی ہو سکتے ہیں. صدر علی وقار, اگر سیاسی لحاظ سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو دماغ کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اپنی معاشی اور سماجی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایماندار قیادت کو ووٹ دے. مگر جناب والا جب یہ عشق نامی فطور ذہنوں پہ طاری ہوتا ہے, ذہن میں انتشار پھیلاتا ہے, تو پھر جناب والا اندرون سندھ میں 40 سال تک یہ نعرے لگتے ہیں کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. صدر علی وقار, اگر عسکری لحاظ سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو پہلی صلیبی جنگ سے لے کر دوسری جنگ عظیم تک 1946 تک ہر جنگ اور اس کی تباہ کاریوں کے پیچھے اپنے وطن, اپنے مذہب یا اپنے کاس سے عشق پوشیدہ ہے جو دماغ کو متوقع تباہ کاریاں سوچنے میں روکتی ہے. لہٰذا جناب والا یہ عشق عقل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. صدر علی وقار, اگر ماحولیاتی لحاظ سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو نومبر 2020 کے ایک گلوبل سروے کے مطابق ہر گزرتے سال کے ساتھ 150 سے زائد جانور اور پرندوں کی نسلیں
तबाह नापेद हो रही हैं। जनाबे वाला अक़वाम मुत्तहिदा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला करती है कि आइंदा कमयाब नस्लों का शिकार न किया जाए, लेकिन जनाबे वाला अरब शहजादे और यूरोपी अमीरजादों का शिकार से इश्क ऐसा है जो इस फैसले की राह में रुकावट बनता है। जनाबे वाला लैला मजनू की कहानी हो या शीरी फरहाद का किस्सा हो, हर कहानी में हम यही देखते हैं कि इश्क आशिक के दिमाग में ऐसा खलल पैदा करता है कि आशिक न दुनिया कमा पाता है, न दीन का कुछ हासिल कर पाता है, बल्कि सारे जमाने में दर बदर फिरता है। सदर आली वकार, मैं जानता हूं कि मेरे मुखालिफ मुकर्रिरीन आकर वतन से इश्क की मिसाल MM आलम की देंगे। वतन खिदमत से इश्क की मिसाल जिस तरह से मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। और आप जानते हैं कि इनका वक्त खत्म हो गया है। अब दूसरे मुकर्रिर की तरफ चल रहे हैं हैदर अली, हैदराबाद से ताल्लुक है। मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम अगर ये चीज़ रिकॉर्ड पर जा रही है तो जो जुमला कहा गया इंटीरियर सिविल के हवाले से, मेरी ज़ाती राय ये है कि आप किसी भी सियासी फैसले को, सियासी निज़ाम को आप तनकीद का निशाना बना सकते हैं। इंटरनेशनल टेलीविजन के ऊपर आबिद भाई का माइक नहीं चल रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आबिद भाई का माइक नहीं चल रहा है। और हाँ, हैंड माइक मुझे अगर प्रोवाइड कर दिया जाए। आबिद भाई ठीक हो गया। हैदराबाद से ताल्लुक है, NS मॉन्टेसरी से हैदर अली मुखालफत करेंगे, तैयार है? हमारी समातें आपके लफ्जों की मुंतजर। सदर अली वकार, पेश करदा करारदाद कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। करारदाद में मौजूद अहम लफ्ज इश्क से मुराद चाहत, ख्वाहिश, चाहत, इज्जत, ख्वाहिश के हैं। करारदाद में मौजूद दूसरा अहम लफ्ज फितूर से मुराद खलल, नुक्स, रुकावट या खराबी के हैं। सदर अली वकार कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करता हूँ। मेरे मुखालिफ सिंध से आने वाले मुकर्रिर सदर अली वकार, मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करता हूँ। मेरे मुखालिफ सिंध से आने वाले मुकर्रिर को लगता है कि इश्क दिमाग का खलल है। जीवाकार, खलल मौजूद है लेकिन इनके अपने दिमाग में, खलल मौजूद है लेकिन इनकी अपने फहमो फरासत में। सदर अली वकार, अगर इश्क दिमाग का खलल होता तो राशिद मिन्हास, MM आलम, मेजर अजीज भट्टी इसी वतन से इश्क की खातिर अपनी जानों के नजराने न पेश कर पाते। अगर इश्क दिमाग का खलल होता तो 1965 की जंग में हमारी फौज ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब न दिया होता। अगर इश्क दिमाग का खलल होता तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इसी पाकिस्तान से इश्क की खातिर पाकिस्तान को आजाद कराने न निकल पड़ते। तो सदर अली वकार कहना पड़ता है कि कहते हैं जिसको इश्क, वो खलल नहीं है दिमाग का, वो खलल नहीं है दिमाग का। सदर अली वकार, जब ये इश्क तालीम के मैदान से हो तो अली मुइन नवाजिश की सूरत 21 मज़ामीन में A1 ग्रेड हासिल करता है। जब ये इश्क खेल के मैदान से हो तो बाबर आजम की सूरत नंबर 1 क्रिकेटर बनता है। जब ये इश्क खिदमत खल्क के मैदान से हो तो अब्दुल सत्तार ईदी की सूरत नंबर 1 एम्बुलेंस सर्विस बनाता है। और जब ये इश्क पाकिस्तान से हो तो मोहम्मद अली सतपारा की सूरत 8000 मीटर से जायद की बुलंदी पर जाकर सब हिलाली परचम लहराता है। तो सदर अली वकार कहना पड़ता है कि कहते हैं जिसको इश्क, वो खलल नहीं है दिमाग का, वो खलल नहीं है दिमाग का। सदर अली वकार, मैं कैसे इस इश्क को दिमाग का खलल कह दूं? अरे ये इश्क जब शायरी से हो तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल बन जाता है। ये इश्क जब नगमागिरी से हो तो फिरदौसी बनता है। ये इश्क जब साथ से हो तो वारिस शाह बनता है। ये इश्क जब सोच से हो तो भुल्ले शाह बनता है। ये इश्क जब कॉमेडी से हो तो उमर शरीफ बनता है। ये इश्क जब कवाली से हो तो नुसरत फतेह अली खान और अमजद साबरी बनता है। और जब ये इश्क फने खिताबत से हो तो आबिद अली उमंग बनता है। तो सदर अली वकार कहना पड़ता है कि कहते हैं जिसको इश्क, वो खलल नहीं है दिमाग का, वो खलल नहीं है दिमाग का। सदर अली वकार, अगर इश्क दिमाग का खलल होता तो सिपाही मकबूल हुसैन अपने लहू से पाकिस्तान जिंदाबाद न लिख पाता। अगर इश्क दिमाग का खलल होता तो आज JDC नामी ऑर्गेनाइजेशन गरीबों में राशन फराम करती न दिखाई देती। अगर इश्क दिमाग का खलल होता तो आज अरफा अब्दुल करीम दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट हासिल न कर पाती। अगर इश्क दिमाग का खलल होता तो स्क्वॉश नामी गेम में जहांगीर खान नाकाबिल शिकस्त खिलाड़ी होने का एजाज अपने नाम न करवा पाते। तो सदर अली वकार कहना पड़ता है कि कहते हैं जिसको इश्क, वो खलल नहीं है दिमाग का। कि अरे हर हाल में, हर दौर में ताबिंदा रहूंगा, मैं जिंदा ओ जावेद हूं, पाइंदा रहूंगा। तारीख मेरे नाम की ताजीम करेगी, मैं तारीख के औराक में आइंदा रहूंगा। क्योंकि कहते हैं जिसको इश्क, वो खलल नहीं है दिमाग का। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। आपकी मर्जी, आप जहां जाना चाहते हो जाओ, हम भी अपनी मर्जी से टाइम पे आ जाएंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्यारे नाजरीन, आप अपने घरों में सहरी की तैयारियों में होंगे और आप देख रहे हैं इस वक्त मेट्रो न्यूज़ की सहरी की नशरियात, जिसमें ज़ेबा शहनाज
آپ کے ساتھ ہیں اور محمد اریب بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اس وقت ایک بہت خوبصورت مقابلہ تقاریر کا چل رہا ہے۔ اس میں جو ہے دونوں طرف سے ٹیمیں بڑی زبردست ہیں۔ اب خواتین کی باری آ گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بسمہ خالد، گورنمنٹ کالج فار وومن کورنگی سے تعلق ہے، کراچی سے تعلق ہے، اور ایک اور جو مخالفت کریں گی زینب غیاث ہمارے ساتھ موجود ہے، گورنمنٹ کالج فار وومن ملیر کراچی سے تعلق ہے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ بسمہ تیار ہے؟ ہماری سماعت ہے آپ کے لفظوں کی منتظر۔ صدر علی وقار، پیش کردہ قرارداد کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتی ہوں۔ صدر علی وقار، قرارداد کا پہلا اہم لفظ عشق، یہ ذہن کی اس کیفیت کا نام ہے جو دماغ کو مفلوج کر دیتی ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو اگر کسی انسان کو لگ جائے تو اس کا حال بے حال کر دیتی ہے، اس کے لیے جان لیوا بن جاتی ہے، یا پھر انسان کو اس حال تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ خود سے ہی لا تعلق ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اہم لفظ خلل سے مراد نقص، عیب یا فطور۔ صدر علی وقار، حالیہ سروے رپورٹ کے مطابق خودکشی اور اقدام خودکشی یا کسی مخصوص کام میں ناکامی کے 50% سے زائد کیس کی وجہ یہی بیماری ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، عشق کا وہ جذبہ، وہ تغیر جو ایک باپ کی دستار کو پامال کر دے، جو ابن آدم اور بنت حوا کو موت سے ملا دے، جو انسان کی زندگی کو سیاہ رات بنا دے، جو انسان کو راہ راست سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر چلا دے، جو انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت کا علم بردار بنا دے۔ تو علی وقار، پھر یہ عشق دماغ کا خلل نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ علی وقار، یہ دماغ کا یہ عشق ہی تھا جس نے 3 سال قبل میٹرک کے طالب علم اور طالبہ کو ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے پر مجبور کیا۔ وہ ایک ساتھ جی تو نہ سکے لیکن اسکول اسمبلی کے وقت ایک ساتھ مر ضرور گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ صدر علی وقار، شیری فرحات کا عشق بھی دماغ کا خلل ہی ثابت ہوا کہ سب نے جان دے دی مگر عشق لاحاصل کے پیچھے پروانے بنے رہے۔ ہیر رانجھا کا عشق بھی دماغ کا خلل ہی ثابت ہوا کہ یہ عشق ہی تھا جس نے رانجھا کو جوگی بنا دیا۔ اور علی وقار، دور حاضر میں جب عشق کے نام پر ناکام شادیوں کا ڈھیر لگا ہو اور عشق نیٹ اور فیس بک سے پروان چڑھ کر واٹس ایپ پر ختم ہوتا ہو تو پھر ظاہر ہے عشق فقط دماغی خلل ہے۔ صدر علی وقار، یہ عشق دماغی خلل نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ عشق میں کوئی ایفل ٹاور کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس کا اقرار کرتا ہے، تو کوئی یونیورسٹی میں پھولوں کا گلدستہ سب کے سامنے دے کر درسگاہوں کے تقدس کو پامال کرتا ہے، تو کہیں نیٹ سے پروان چڑھنے والا عشق ایک عورت کو لاہور تک کراچی رسوا کرواتا ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ علی وقار، ایک معروف شاعر مرزا غالب نے عشق کو اپنی شاعری میں کچھ یوں بیان کیا ہے: عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ آدمی ہم بھی تھے کام کے۔ والسلام۔ خالف سمز جو بچی کھڑی ہے بڑا غصے سے گور رہی ہے، بیٹا فوراً حملہ کر دو۔ زینب غیاث۔ صدر علی وقار، میں اس قرارداد کی بھرپور موافقت کرتی ہوں۔ میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں، اور محترمہ کہتی ہیں کہ عشق خلل ہے دماغ کا، تو اس کی میں بھرپور مخالفت کرتی ہوں کہ قرارداد کا سب سے پہلا اہم لفظ عشق سے مراد ہے چاہت اور محبت، اور دوسرا لفظ خلل سے مراد ہے فطور اور بگاڑ کے ہیں، اور تیسرا اہم لفظ دماغ جس کے معنی عقل و فہم کے ہیں، اور قرارداد کے اس مفہوم سے یہ طے پایا ہے کہ عقل و فہم بگاڑ ہوتا ہے۔ صدر علی وقار، اس قرارداد کی میں بھرپور مخالفت کرتی ہوں۔ پیش کردہ قرارداد میں سب سے پہلا لفظ عشق سے مراد ہے چاہت اور محبت، دوسرا لفظ خلل سے مراد ہے بگاڑ اور فطور کے ہیں، اور تیسرا اہم لفظ دماغ جس کے معنی عقل و فہم کے ہیں۔ تو قرارداد کے اس مفہوم سے یہ طے پایا ہے کہ میں نہیں کر رہی، چلیں کوئی بات نہیں، ہماری بچیاں جو ہیں وہ پرانے زمانے کی لگ رہی ہیں، جیسے خواتین ہوتی تھیں نا جو رٹ لیتی تھی، اور پھر رٹ کے بعد یہ ہوتا ہے جہاں سے بھولے ہوتے ہیں وہاں سے دوبارہ سے وہ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کہیں گے کچھ؟ عابد بھائی؟ نہیں، میں کوئی خاص چیز نہیں، 2-3 باتیں ضرور ہیں، اور
آپا ہم لوگ اپنے بچوں کو ابتدا سے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ مباحثہ جو ہے یہ کنونس کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور کنونس کرنے کے لیے یو نیڈ فیکٹس اینڈ فگر. جن بچوں نے اپنی گفتگو کی ہے ان میں سے بہت سارے بچوں نے فیکٹس اینڈ فگر بہت اچھی طرح پیش کیے، لیکن ایک بات ضرور ہے، آپ کسی کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کسی کے نظام سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کسی کا نام لے کر اس کی ذات سے اختلاف نہیں کر سکتے. ہمارے ایک مقرر کی جانب سے اس نیشنل لیول پر ایک نام آن ایئر ہوا. میں چاہوں گا کہ جو لوگ بھی اس کو ری ٹیلی کاسٹ کریں اور جب یہ ری ٹیلی کاسٹ میں آئے تو ان الفاظ کو مکمل طور پر حذف کر دیا جائے، یہ جملہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا، اب احمد بن ہارون ماشاءاللہ آپ کا بہت خوبصورت انداز ہوتا ہے. مجھے آج تھوڑا سا کنفیوز لگے، یا تو ایسا لگا کہ آپ کے پاس مواد بہت زیادہ تھا اور اس کو سمیٹنے میں آپ کو دیر لگی. جس وقت آپ مزید مواد پیش کرنا چاہ رہے تھے، اس رد دلیل کو شروع کر رہے تھے، اس وقت ختم ہو گیا. حالانکہ 3 منٹ باقی ٹیلی ویژنز کے مقابلے میں یہاں پر 25 سیکنڈ زیادہ دیے جا رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ شاید آپ کی... عابد بھائی اگر اجازت دیں تو ان بچوں کو یہاں بلا لیا جائے. بالکل بلا آ جائیں، آپ لوگ یہاں پر آ جائیں، یہاں تشریف لے آئے. جی. اور مجھے کچھ تھوڑا سا محسوس ہوا، اور میری ذاتی رائے یہ بھی ہے کہ وہ جو جملہ آپ کی طرف سے آن ایئر ہوا، میرا خیال ہے کہ وہ آپ کی تقریر کا حصہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا فلبدی بھی کرتے ہیں تو وہ جملہ چلا گیا. حیدر علی، آپ نے انسپائر کیا اور بہت اچھا بولے. آپ ابتدا میں خدا کے واسطے یہ اور کو ٹھیک کر لو، یہ ایسا جو ہے نا، یہ زیر اچھا کرو، پوری تقریر کا امپیکٹ خراب ہوتا ہے. تلفظ کو بہتر کرو. آپ کا بہت اچھا انداز ہے، اس تلفظ کو بہتر کیجئے. اچھا، آپ ابتدا میں کنفیوز تھے، آپ نے ایک لائٹ فمبل لیا، اس کے بعد آپ نے اپنے سینٹنس کو کنٹینیو کیا، اور پھر جس کریج کے ساتھ آپ بڑھنا شروع ہوئے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. یو آر ان کلاس 9th، یو آر فرام حیدرآباد. مجھے امید ہے کہ حیدرآباد سے آپ ایک اچھا اضافہ ثابت ہوں گے. میرا بیٹا بسمہ، خدا کے واسطے آج اگر اف یو ول کوالیفائی تو آپ کی تقریر کے مباحثے میں، یعنی مباحثے کے حصے میں تقریر اور مباحثے کا جو فرق ہوتا ہے، رد دلیل نہیں تھی. 5 نمبر رد دلیل کے ہوتے ہیں. رد دلیل کا مطلب قطعی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی تقریر کو رد کر دیں، بلکہ آپ ایک سینٹنس کوٹ کرتے ہیں اور اس سینٹنس کو کوٹ کر کر آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، اس کو اس طرح سے رد کیا جاتا ہے. اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں. تقریر کے اندر آپ اپنا مواد بیان کرتے ہیں، لیکن جب مباحثے میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایک نہ ایک کوئی ایک پوائنٹ آپ ضرور لیتے ہیں. یہ مشکل صنف ہے، یہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن میرا بیٹا آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ کے پاس رد دلیل کی کمی تھی. لاسٹ ون، زینب غیاث. زینب بیٹا آپ بھول گئے، کوئی بات نہیں. انہوں نے تو بہت خوبصورت جملے 2-3 دفعہ کہیں کہ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ یہاں تک پہنچے ہیں کوالیفائی کر کے. وہ جو 150 سے زیادہ بچے یہاں پر پہنچے تھے نا، اس میں سے آپ کوالیفائی کر کے پہنچے ہیں. کوئی بات نہیں اگر آج بھول گئے، لیکن انشاءاللہ آپ اسی سٹیج کے اوپر دوبارہ ایک فاتح کے طور پر انشاءاللہ ضرور نظر آئیں گے. بیسٹ آف لک. میں رزلٹ اناؤنس کر دوں یا ہم کچھ اس کے بعد دے رہے ہیں؟ اعزازی تقریب بعد میں ہوگی. اچھا، ایک چیز عابد بھائی اگر آپ اجازت دیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بھئی قرارداد ہے نا یار، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ رد ہونی چاہیے، منظور ہونی چاہیے؟ یعنی آپ کا ووٹ جو ہے وہ خلل ہے یا نہیں، یہ بتائیں. خلل دیکھیے، اس میں وہی والی بات ہے جو مباحثہ ہے نا، اس میں بات وہی ہے کہ اس عشق کو اگر اس طرف لے لے جو نہیں، آپ کا ووٹ کس طرف؟ آپ کے کس طرف ووٹ؟ دونوں طرف، سیاستدانوں. عابد بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں، عشق خلل ہے دماغ کا؟ نہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عشق نہ ہو تو عابد بھائی چھوڑ دے، بریک کا ٹائم آ گیا، اب وہی رکے رہے. جی ناظرین، عابد بھائی ابھی سوچ رہے ہیں عشق ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کون سا، تو اس درمیان ہم چلے جاتے ہیں بریک پر. فیصلہ ہو جائے گا تو ہم بریک سے واپس آ جائیں گے.